قیامت کی مائنر کتنے سائنس ہے اور قیامت کے میجر کتنے سائنس ہے؟ قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے۔ دنیا دیکھے کہ قیامت سے پہلے گنبد خضرا زمین پر نہیں ہوگا۔ کیا انہیں معلوم ہوگا کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے؟ ان کو بالکل شعور ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی موٹی چادروں کو یوں اوڑے ہوئے دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو دجال پیدا ہو چکا ہے؟ دجال اس دنیا سے آئے گا یا کسی دوسری دنیا؟ دجال ایک فرد ہوگا۔ اس وقت کی تمام باطل قوتیں دجال کی پشت پناہ ہوں گی۔ دجال کے بعد امام مہدی علیہ السلام 7 سال زمین پر حکومت کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جو حضرت ذوالقرنین ہیں انہوں نے کسی دوسری دنیا میں ایک دیوار کے پیچھے قید کیا ہوا ہے۔ 3 طریقوں سے یاجوج ماجوج کو مارے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے نیچے ایک پاؤں رکھیں گے تو وہ پاؤں واپس اٹھا لیں گے، اس بدبو سے اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ یہاں تو نہیں جایا جاتا۔ تابت الارض کس قسم کا جانور ہوگا یا حیوان ہوگا؟ یہ دوڑیں گے تو یہ جس کو عصا لگائیں گے یہ علامت ہوگی کہ وہ مومن ہے، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ یوں کان لگا کے بیٹھا ہے کہ باری تعالیٰ کب حکم دے گا اور میں سور کو پھونک دوں گا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی منہ پر سٹیمپ کر دے گا، پورے وجود کے اعضاء کو حکم دے گا کہ اب تم کلام کرو۔ کہا جاتا ہے 7 لوگ ہوں گے جن پر یہ سایہ ہوگا کچھ خاص قسم کا، وہ 7 لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کی نشانیاں اور حشر کے میدان کے مناظر بے حد خوفناک ہوں گے، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا قیامت سے پہلے گنبد خضرا اور قرآن مجید کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا؟ حشر کے میدان میں پہلے سور اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کتنے سالوں کا وقفہ ہوگا؟ انبیاء کرام سے حشر کے میدان میں کون سا ایک سوال کیا جائے گا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ سر رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور اس مہینے میں سب چاہتے ہیں کہ برکتیں سمیٹ لیں، رحمتیں سمیٹ لیں، لیکن یہ بھی ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی آخرت کو سنوار لے، جیسا کہ اب مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ تو جب آخرت کی ہم بات کرتے ہیں تو قیامت کا تصور آتا ہے، لیکن میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم سنتے تو بہت ہیں کہ کچھ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں اور کچھ مائنر سائنس ہے۔ سب سے پہلے یہ ڈیفرینشیٹ کر دے کہ قیامت کی مائنر کتنے سائنس ہے اور قیامت کے میجر کتنے سائنس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا بھی اور سنو ڈیجیٹل کا بھی۔ دیکھیں علامات قیامت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو کچھ صغرا کہتے ہیں، کچھ کبریٰ کہتے ہیں، جو چھوٹی علامات ہیں، کچھ بڑی علامات۔ جو اس کی چھوٹی علامات ہیں ان کی تو اگر آپ فہرست بنائیں تو یہ 100 سے بھی کراس کر جائیں گی۔ اچھا، لیکن جو میجر ہیں وہ تقریباً اراؤنڈ 25 ہیں۔ 25 ہاں، اور جب ان کو ہم بیان کریں گے، ذکر کریں گے تو آپ حیران ہوں گی کہ ہم تقریباً ان سب سے گزر چکے ہیں، وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اور جو میجر ہیں جن کو بڑی علامات کہتی ہیں، یعنی جس کے بعد بالکل شور شاٹ ہوگا کہ اب قیامت آئی ہی آئی، وہ 12 ہیں، وہ فکس ہیں بالکل ایگزیکٹلی۔ اچھا، اور اس کے اندر ایک بڑی ترتیب ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے، علامات قیامت ڈسکس کرتے ہوئے چیزوں کو آگے پیچھے یوں کر دیتے ہیں، امام مہدی ڈسکس ہو رہے ہیں، پھر یاجوج ماجوج چوتھا سٹیپ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جو ہمارے لسنرز ہوتے ہیں، ویورز ہوتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ یہ لاجیکلی چیزیں کیسے ڈیزائن ہو رہی ہیں اور قیامت کی طرف جا رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ کنفیوژن بھی سامنے آتی ہے نا کہ دجال پہلے آئے گا کہ یاجوج ماجوج پہلے آئیں گے۔ جی ہاں بالکل، یہ سب کنفیوژنس ہیں۔ ترتیب پہلے میں گنوا دیتا ہوں، پھر ان کی ترتیب وائز ہم ان پر بات کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے والی۔ قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام لاسٹ پہ آئیں گے، یعنی آپ سمجھیے اصل ڈیڈ شیور کہ اب قیامت کا آغاز ہونے والا ہے امام مہدی کے آنے کے بعد سے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دجال آئے گا پھر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ بالکل لاسٹ غلط کا تصور۔ سارا پہلو ہے۔ نہیں، امام مہدی سب سے پہلے آئیں گے، امام مہدی کے بعد دجال آئے گا، دجال کے بعد جب دجال بھی آ چکا ہوگا امام مہدی بھی، پھر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اچھا، یہ چوتھی علامت ہے۔ یاجوج ماجوج کے بعد 5ویں چیز ہے مدینہ منورہ غیر آباد ہو جائے گا، اور جو حضور کا مزار ہے گنبد خضرا ہے اس کو زمین سے اٹھا کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور یہ قیامت سے دنیا پہلے دیکھے گی؟ جی، یہ دنیا دیکھے گی۔ قیامت سے پہلے گنبد خضرا زمین پر نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ہمارے ہاں نہیں بات بیان ہوتی، شاید آپ نے بھی پہلے بالکل فرسٹ ٹائم سنی ہے یہ تو بات۔ گنبد خضرا نہیں ہوگا، جو کہ قیامت رسول اللہ کے گنبد خضرا پر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اگلی جو علامت ہے وہ ہے کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا
دو پنڈلیاں اس کی پتلی ہوں گی، پتلی ٹانگوں والا شخص کعبۃ اللہ کو آگ لگا دے گا۔ ایک دفعہ پہلے بھی آگ لگی تھی عہد یزید میں، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور مسلم بن عقبہ کی قیادت میں یزید نے لشکر بھیجا، اور ادھر سے عبداللہ بن زبیر خلافت کا اعلان کر چکے تھے مکہ میں، تو عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے مکہ کے پاس لٹکایا، منجنیقوں سے پتھر مارے اور مکہ کو آگ لگا دی۔ ایک وہ لگی تھی، لیکن یہ آگ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ ایک اور آگ ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہم نے بتائی پانچویں، چھٹی چیز آگ۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا، اس سے پہلے تک آپ کے پاس توبہ کی توفیق ہوگی، توبہ قبول ہوگی۔ جس دن آپ صبح اٹھیں گے اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہوگا، آپ سمجھ لائیں، یعنی کلاک وائز ہو جائے گی ساری موومنٹ، اینٹی کلاک وائز کی وجہ، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آٹھویں علامت ہے دابت الارض، ایک جانور کا خروج ہوگا۔ وہ یوں نکلیں گے جس طرح زمین کا سینہ پھاڑ کے ایک پودا نہیں نکلتا، یا ایک مشکیزہ سے پانی کا قطرہ یوں بہہ جاتا ہے، وہ یوں زمین سے نکلیں گے اور ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ پھر نویں علامت ہے ایک دخان، دھواں چلے گا۔ 10ویں علامت ہے کہ اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ 11ویں علامت ہے کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ اور 12ویں علامت یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی جلاتی، یعنی وہ زمین لپیٹتی جائے گی، سمجھ لی۔ اور یمن سے جو آگ نکلنے کا واقعہ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یمن میں جو میزائل ہے یہ بھی اس کے مائنر سائنس نشانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ انٹرپریٹیشن تو پھر کرتے ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی، اچھا یہ جتنی باتیں ان کی کچھ نہ کچھ لاجیکل کازز ہوں گی جن کی وجہ سے یہ ایگزیکیوٹ ہوں گی نا۔ ظاہر ہے یہ کوئی ماورائی چیز نہیں ہے، یہ فزیکلی ہونا ہے۔ بالکل ایسے ہی تو لازمی بات ہے، اس دنیا میں جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو وہ علت اور معلول کا قانون اور سائنٹیفک ریزنز چاہیے ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی سائنٹیفک ریزنز بنیں گی اور ان سائنٹیفک قوانین کے ذریعے یہ سب کچھ اپنے سائنس تو ڈسکور کر رہی ہے نا، بالکل سائنس ڈسکور کر رہی ہے، اور وہ قوانین ڈسکور کر رہی ہے جس قوانین کے مطابق یہ سب کچھ آگے ہونے جا رہا ہے، جو اسلام نے بنایا۔ تو یوں 12ویں علامت ہے کہ وہ یمن سے آگ نکلے گی جو سب کو دھکیل کے جس حصار میں جمع کر دے گی، اس حصار کو میدان محشر کہیں گے۔ یہاں سے پھر سور پھونکنے کا آغاز ہوگا، سور پھونکا جائے گا، اور یہاں سے آپ اصلاً جس کو قیامت کہتے ہیں، قیامت کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے قیامت کا یعنی علامات کبریٰ کا ذکر تھا، یہاں سے آپ قیامت کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے اس لیے پہلے کر دیا تاکہ لنک ہو جائے۔ ہمارے یہاں ڈسکشن یوں ہوتی ہے کہ وہ لنکڈ نہیں ہوتی، کنیکٹڈ نہیں ہوتی، اندر کی ایک چیز پک اپ کر لیتے ہیں تاکہ وہ پورا تصور واضح نہیں ہوتا۔ ارے سب سے پہلا آپ نے بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر بھی نا لوگوں کے کافی سارے سوالات ہوتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کیا انہیں معلوم ہوگا کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں؟ ان کی عمر کیا ہوگی، ان کا نام کیا ہوگا، اور وہ آئیں گے کہاں سے؟ امام مہدی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوگی جب لوگوں کو ان کا شعور آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد وہ کعبۃ اللہ کے سین میں بیٹھ کے اعلان کریں گے باقاعدہ اپنے مہدی ہونے کا۔ اس کے بعد ان کو بالکل شعور ہوگا، کیوں نہیں شعور ہوگا۔ اس کے بعد ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت تک حضور نے فرمایا قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک اللہ میرے نام پر ایک اپنا عبد جو میری ہی نسل سے ہوگا اس کو کھڑا نہ کر دے، اور اس کا نام مہدی ہوگا، اس کا لقب مہدی ہوگا، نام محمد ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر آج کے دن ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ظہر کے قریب، فرمایا اگر اللہ کو کل قیامت لانا منظور ہے تو قیامت نہیں آ سکتی جب تک ابھی عصر کے بعد مہدی نہ آ جائے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے مہدی کا آنا لازمی قرار دیا تاکہ امام مہدی آ کے ایک دفعہ سارے ظلم کو مٹا دیں گے۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ زمین کو امن سے بھر دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ قیامت کا مرحلہ آئے گا۔ تو امام مہدی سے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی سائن ہے، یہ کوئی علامت ہے، جس طرح دجال سے متعلق کہتے ہیں نا یہ سائن ہے، یہ علامت ہے، یہ کسی ملک کی طرف اشارہ ہے، اس طرف بھی بات کریں گے۔ اچھا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 80 جھنڈوں کا ایک لشکر ہوگا، اور کیا لوگ ایزیلی ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے؟ ایزیلی تو نہیں شامل ہوں گے، جو دیندار ہوں گے وہ شامل ہوں گے۔ جب دجال نکلے گا، حضرت امام مہدی کے بعد دجال آ جائے گا۔ اب کیا ہوگا، دجال خراسان سے نکلے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی موٹی چادروں کو یوں اوڑے ہوئے دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو امام مہدی کے لشکر میں وہ لوگ شامل ہوں گے جن کا ایمان اور جن کا عمل صالح اس وقت تک سلامت ہوگا، اور جن کا سلامت نہیں ہوگا وہ دجال کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بڑا آپ کو کمپیریزن بتاؤں، یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ نفس ہدایت امپورٹنٹ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ کیا رہا ہے۔ دجال کے پاس پتہ ہے کیا اختیارات ہوں گے؟ اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ حدیث پاک میں کہ جو آگ ہوگی وہ حقیقتاً پانی ہوگا، اور جو پانی ہوگا، کر کے دکھائے گا، ہاں جو پانی ہوگا وہ حقیقتاً آگ ہوگی۔ اگر وہ تمہیں پانی دے تو پانی نہیں لینا، اس کی آگ میں کود جاؤ، وہ پانی ہوگا۔
اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی. وہ لوگوں سے کہے گا میں جنت میں داخل کروں گا، دوزخ میں. وہ بنجر زمینوں کے پاس سے گزرے گا اور اشارہ کرے گا، زمینیں اگ جائیں گی. زندہ کو پکڑ کے مارے گا، وہ مر جائے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں خدا ہوں. لوگ اس کی کرامات کے پیچھے اور اس کے ان خارق عادت واقعوں کے پیچھے چلے جائیں گے. اچھا، یہ دجال کی ہم بات کر رہے ہیں نا، دجال کے بارے میں بھی لوگ بہت ساری کنفیوژنس کا شکار ہے. دجال کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دریا میں قید کر دیا تھا، جو جساسہ والا واقعہ ہے. اس کے بعد یہ دجال کے بارے میں بات آتی ہے کہ جو ابن سیاد پہ شک ہوا، وہ ایک واقعہ ہم سنتے ہیں. تو دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال اس دنیا سے آئے گا یا کسی دوسری دنیا سے آئے گا؟ دجال اسی دنیا سے آئے گا. دجال ایک فرد ہوگا، سمجھ آئی. اور اس وقت کی تمام باطل قوتیں دجال کی پشت پناہ ہوں گی. جس طرح حق قوت امام مہدی کی پشت پناہ ہوں گی، دجال کو بھی کوئی سورسز دے گا، دجال کو بھی کوئی فنڈنگ کرے گا، دجال کے بھی پیچھے کچھ لوگ چلیں گے، امام مہدی کے بھی پیچھے کچھ لوگ چلیں گے. تو یہ جو سیکرٹ آرگنائزیشنز ہے، ایلومیناٹی، فری میسنز، یہ دجال کی یہ پیروکار ہیں. بالکل دجال کی، اور کئی ملکوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دجال کے نمائندہ ممالک ہیں. ابھی جو غزہ پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ لیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ خراسان اور جو اصفہان کے یہود ہیں وہ دجال کے حصہ ہوں گے. تو یہ بڑے واضح اشارے ہیں. ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے. اب اس بارے میں حتماً کچھ نہیں کہا جا سکتا. بعض لوگ اسرائیل کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. جہاں تک معاملات دیکھے جائیں تو یہ اسرائیل کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ وہ خاص ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. امریکہ میں یہ ہے کہ بہت ساری اسٹیٹس ہیں، ہر اسٹیٹ کا اپنا ایجنڈا ہے. تو الٹیمیٹلی پشت پناہ یہ سب لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن جس کو دجال کا نمائندہ ملک کہا جاتا ہے نا، وہ اسرائیل ہے. تو جو گریٹر اسرائیل کی تیاری ہے وہ بھی دجال کے آنے کی جی نشانی ہے. بالکل، وہ دجال کی اسٹیٹ ہے بیسیکلی جس کو تیار کیا جا رہا ہے. وہ دجال کا گراؤنڈ ہے. آپ نے گراؤنڈ نہیں بنا کے دینا ہوتا کھیلنے کے لیے کسی کو. تو جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو گراؤنڈ بنا کے دیتا ہے، اسی طرح جو باطل قوتیں ہیں اور شیطان ہیں، وہ اپنے سب سے بڑا شیطان کا نمائندہ زمین پہ آئے گا. تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے؟ وہ اس کو گراؤنڈ بنا کے دے گا. پوری معیشت اس کے ہاتھ میں ہوگی. جب میں نے یہ حدیث آج سے 10 سال پہلے پڑھی تھی، میں بڑا حیران تھا کیسے ہوگی. اب جب سے یہ کرپٹو آیا ہے، کتنے ٹریلین ڈالرز ایک ویب سائٹ کے اندر ہے. پوری معیشت ایک بندے کے اندر ایک یو ایس بی میں ہے. تو وہ حدیث سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے اس کے ہاتھ میں دنیا کی معیشت ہوگی. ابھی آپ دیکھ لیں، اگر اسرائیل اپنی پروڈکٹس کو بین کرتا ہے اور مسائل کھڑے کرتا ہے تو کیا کیا پوزیشن ہے. ہم ایک ایک بسکٹ اور ایک ایک جو چپس کھاتے ہیں وہ بھی ان کی پیداوار ہے. تو یوں ان کے پنجے گڑ چکے ہیں ہر شے میں نا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو قحط سالی ہوگی، یہ کتنے سالوں کی قحط سالی کا مینشن کیا گیا؟ اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال ہوگی، کچھ کہتے ہیں 60 سال ہوگی، قحط سالی ہوگی. اور وہ قحط سالی کو دور کرے گا، آپ اندازہ تو کریں نا. یعنی وہ بارشیں برسائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ اس طرح کے کرتب دکھائے گا. اور اس کے مد مقابل امام مہدی کرتب کوئی نہیں دکھائیں گے. میں عرض کر رہا تھا نا کہ نفس ہدایت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہوا میں اڑا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات کتنی سالڈ کر رہا ہے، کیا بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بے شک ایسے. اگر آپ قرآن اور سنت کو چھوڑ کے ان چیزوں پر ہماری جس طرح اب عوام کی توجہ جا رہی ہے نا، خارق عادت واقعات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہوا میں اڑتا ہے. دجال اڑے گا، حضرت عیسیٰ نہیں اڑیں گے، امام مہدی ہوا میں نہیں اڑیں گے. وہ اللہ کا پیغام دیں گے، وہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے جہاد کریں گے. وہ اس وقت کے لیٹسٹ طریقے سے جو بھی وار اسٹریٹجیز ہوں گی وہ ڈیزائن کریں گے اور دجال کو ماریں گے. ہوگا یہ کہ جامع مسجد دمشق میں امام مہدی کھڑے ہوں گے، فجر کی نماز ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ملائکہ کے پروں پر ہاتھ رکھے مشرقی مینار پر سے دمشق میں اتریں گے اور اس مسجد کے اندر آئیں گے جہاں امام مہدی کھڑے ہوں گے. اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ جماعت کروائیں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ اس امت کے امام ہیں، آپ جماعت کروائیں. امام مہدی جماعت کروائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے. اور جب یہ لوگ نماز پڑھ کے پیچھے جامع مسجد کا دروازہ کھولیں گے تو دجال اپنی فوج کے ساتھ باہر کھڑا ہوگا. یہاں سے دجال کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ چلتے لڑتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے. لیکن دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوگا. دجال کا قتل حضرت عیسیٰ کے ہاتھ ہوگا، امام مہدی بھی ساتھ ہوں گے. پھر دجال کے بعد امام مہدی علیہ السلام 7 سال زمین پر حکومت کریں گے. اور وہ حکومت ایسی ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ، جو حضرت عمر کے دور میں کہا جاتا ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے کھڑے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اللہ زمین کو حکم دے گا کہ تو نے اگر ایک بھی دانہ قیامت سے پہلے اگنا میں نے تیرے مقدر میں کیا ہوا تھا تو وہ اب اگ دے. زمین اتنا وسیع اللہ دے گی کہ کہیں پھر اس قحط سالی کے بعد کہیں کوئی قحط سالی نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد امام مہدی وصال ہو جائے گا. امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی فلسطین کے قریب جا کے ان کی تدفین ہوگی. یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جو حضرت ذوالقرنین ہیں انہوں نے کسی دوسری دنیا میں ایک دیوار کے پیچھے قید کیا ہوا ہے، اور اس دیوار کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ جس دن وہ کوئی ایک ورڈ کہہ دیں گے اس دن وہ دیوار گر جائے گی.
کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل درست ہے، قرآن مجید کے اندر ہے. یہ تو کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، وہ یہی دنیا ہے. حضرت ذوالقرنین جب دنیا فتح کر رہے تھے اور اپنے سفروں میں تھے، اس دوران وہ ایک ایسی وادی سے گزرے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی. یہ قرآن مجید میں. تو اس وادی کے ارد گرد جو آبادیاں تھیں، انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکوہ کیا کہ یہاں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو نہایت ظالم ہے، جو خون پی جاتے ہیں، جو چیتھڑے کھا جاتے ہیں، ہمیں مار دیتے ہیں، ان کے کچھ علاج کریں. تو حضرت ذوالقرنین، اور ہم آپ کو کچھ دیں گے، قرآن میں عوض دیں گے، مال دیں گے. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم میری مدد کرو. انہوں نے کہا لوہے کے ٹکڑے اٹھا کے لاؤ. اب دیکھیں کتنی پرانی بات، اور ٹیکنالوجی کا اندازہ کر لیں آپ. بالکل ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہاں، کہتے ہیں نا کہ آج کی لوہا جو دنیا ہے وہ میں کسی آپ دوسری دنیا سے وہ آیا نہیں ہے. بنا سکتے جو اس وقت انہوں نے بنائی تھی. تو ابھی قوم نوح کی جو تباہی کے آثار ملے تھے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں DVD اور ترکی یہ سے والی جو ملی چیزیں تھی. دریافت ہوئی. حضرت ذوالقرنین نے کہا لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کے لاؤ. وہ لائے، انہوں نے وہ جوڑ دیے، اس پوری قوم کو اس وادی کے اندر بند کر دیا اور دیوار بنا دی. پھر انہوں نے کہا مجھے پگھلا ہوا سیسا لا کے دو. انہوں نے سیسا لا کے دیا، اس کے اوپر سیسا ڈال دیا اور پھر آگ لگا کے دھونک دی، قرآن کہتے ہیں، اچھا تاکہ وہ آگ وہ اتنی مضبوط ہو گئی دیوار. اب وہ اس کے اندر ہے، وہ حدیث کے اندر ہے، وہ روزانہ اس دیوار کو کھرچتے ہیں، ختم کرنے کی، باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ دیوار پیاز کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، اتنی رہ جاتی ہے کہ وہ باہر دیکھ سکتے ہوتے ہیں، تو وہ تھک جاتے ہیں. ان کا سربراہ کہتا ہے کہ آ جاؤ کل پھر سے اس کو دوبارہ کام کریں گے. تو وہ جب واپس جاتے ہیں تو وہ دیوار پھر اتنی موٹی ہو جاتی ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ جب اس کو بنا کے واپس جانے لگیں گے تو وہ کہیں گے واپس آ جاؤ، انشاءاللہ کل ہم اس کو توڑ دیں گے. تو جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے کیا ہوگا، وہ دیوار دوبارہ واپس نہیں بنے گی، اتنی چھلکے کے برابر رہے گی. اگلے دن آئیں گے اور بس اس پر پہلا وار کریں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی. پھر وہ حدیث پاک میں وہ اترائی ہر بلندی سے یوں اتر رہے ہوں گے، اور کہتا ہے اتنے ہوں گے کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. ہالی ووڈ کی بہت ساری موویز اس کانسیپٹ پہ بنی ہیں. آپ دیکھیں اس طرح کی عجیب و غریب مخلوقات نا پہاڑوں سے یوں دوڑ کے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس کو سکیچ کیا ہوا ہے. تو وہ دوڑ کے یوں آئیں گے، اتنے ظالم ہوں گے یہ کہ ان کے رستے میں ایک سمندر آئے گا. سمندر اب کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، بے شک کتنا بڑا ہوتا ہے. وہ سمندر کا پانی اس طرح پی جائیں گے کہ ان کے پیچھے قافلہ گزرے گا، وہ کہے گا یہاں تو سمندر تھا ہی نہیں، یوں خشک ہو جائے گا، اتنی خشکی ہو جائے گی. پھر وہ لوگوں کو ماریں گے، تباہی اور بربادی مچائیں گے، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی فوت ہو چکے ہیں. یاجوج ماجوج کے ٹائم امام مہدی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا یہ جو مومنین بچ گئے ہیں ان کو اس سے نجات دے، یاجوج ماجوج سے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے گا کہ تم ان سب مومنین کو لے کے طور پر آ جاؤ. اچھا، یہاں پر طور کا تذکرہ جو آپ نے سوال بھی شروع میں کیا، طور پر آ جاؤ. تو طور پر آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت عیسیٰ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ 3 بیماریاں 3 طریقوں سے یاجوج ماجوج کو مارے گا. یہ ذہن میں رکھ لیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں یاجوج ماجوج سے کوئی انسان جنگ کریں گے، نہیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی عذاب سے یہ مریں گے، ورنہ ان کو مارنے کی کسی میں قوت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ مومن سارے کوئی طور پہ اکٹھے ہو چکے ہوں گے. تو پہلی روایت یہ ہے کہ ایک ان کی گردن میں اللہ تعالیٰ کیڑا پیدا کر دے گا. وہ اتنی تکلیف دے ہوگا کہ وہ کیڑا ان کو کھا جائے گا اور وہ کیڑے کی تکلیف سے مر جائیں گے. دوسری روایت یہ ہے کہ اونٹ کی گردن کی طرح کا پرندہ ہوگا، جو ہوگا پروں والا لیکن اس کی گردن اونٹ کی طرح یوں لمبی ہوگی. اچھا، وہ ان کو ہلاک کر دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کہیں سے کھائیں گے اور اس میں طاعون آ جائے گا، تو یہ پوری قوم یاجوج ماجوج کی طاعون سے مر جائے گی. اچھا، جب یہ مرے گی اتنی زمین خون سے بھر جائے گی اور اتنی بدبو ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے نیچے ایک پاؤں رکھیں گے تو وہ پاؤں واپس اٹھا لیں گے اس بدبو سے. اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ یہاں تو نہیں جایا جاتا. پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائے گا اور وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ یاجوج ماجوج کا سارا خون اور سارا گند جو ہے اس کو اٹھا کے لے جائے گی. یہاں ایک مزیدار بات بتاؤں، احرام مصر اور یہ والی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج کے جو تیر اور کمان تھے وہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ جب وہ ہلاک ہو جائیں گے اور بارش ان کے خون کو بہا کے لے جائے گی، 7 سال اس کے بعد اہل زمین ایندھن کے طور پہ وہ لکڑی کے تیر اور کمان استعمال کریں گے جو یاجوج ماجوج لائے تھے. اوکے، 7 سال ان کی تک. تعداد بھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ ہوگی. اتنی زیادہ پوری دنیا پہ پھیلے ہوئے ہوں گے. تو پوری دنیا 7 سال بطور ایندھن ان کو استعمال کرے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یاجوج ماجوج کا چیپٹر ختم ہوتا ہے یہاں سے پھر کیا ہوتا ہے، مدینہ کے جو مومنین تھے وہ سب نکل کے پہلے امام مہدی کے پیچھے آ چکے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. مدینہ ویران ہوگا، میں نے کہا تھا نا. کیوں ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ سب بے ایمان ہو جائیں گے، بلکہ ایسا ہوگا کہ اہل ایمان تو امام مہدی کے پیچھے نکل چکے، کئی جانے دے چکے، کئی ہجرت کر چکے اور مدینہ تو خالی ہو گیا.
بالکل ٹھیک. تو پیچھے چونکہ ویران ہو گیا. جب یہ آئیں گے نا پھر مدینہ آباد کیسے ہوگا؟ اب مدینہ آباد نہیں نہ ہوگا, اب تو قیامت آنی ہے, اب اس آبادی نہیں ہے دوبارہ. تو مدینہ پاک کے اندر سے حضور کا قبر انور گنبد خضرا, حدیث ہے حضور نے میرا ممبر اور میری قبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ, ریاض جنہ جہاں ہم جاتے بھی ہیں, تو وہ جنت میں اٹھا لیا جائے گا. اب پھر زمین پر روضہ اقدس نہیں رہے گا, پھر کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی جائے گی, اور یہ وہ سال ہوگا جو حج بند کر دیا جائے گا آفیشلی. اور یہ کعبۃ اللہ کو آگ لگتی, جو لشکر آگ گنبد خضرا کو آسمان پہ اٹھتا, سب لوگ دیکھیں گے, سب لوگ دیکھیں گے, لوگ موجود ہوں گے. قیامت تو برپا نہیں ہوئی, ابھی تک سور نہیں پھونکا گیا, ابھی یہ زمین ہے, سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح کے معاملات. اور آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو جائے گی. مثلا امام مہدی کب آئیں گے, میں آپ کو اشارہ دوں. ایک حدیث میں ہے کہ 1000ویں سال کے 2 صدیاں گزرنے کے اختتام پر, مثلا کیسے, ابھی ہم کس سال پہ ہیں ہجری میں, دیکھیں 1445-46 میں, 47 میں, ایسے ہی. تو گویا 1000 سال گزر چکے ہیں, اور اوپر 4 صدیاں گزر چکی ہیں. تو لہٰذا ابھی امام مہدی کو 600 سال ہیں, کم از کم 800 سال ہیں. چونکہ جب یہ 1000 ابھی 14 ہے نا, تو جب 2000 آئے گا, پھر اس کے بعد 2200 صدیاں اور گزریں گی, تو اس کے اختتام پر امام مہدی آئیں گے. اگر اس کے اختتام پر بھی نہیں آتے تو پھر 1000 سال اور گزرے گا, پھر 3000 ہوگا اور 2 ہوگا, 3200 یعنی 3200 ہجری. پھر 3200 کے اینڈ پر امام مہدی آئیں گے, نہیں آئیں گے تو پھر اور 1000 سال گزرے گا. اور دجال کے بارے میں بھی جیسے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں, امام مہدی اور دجال کے درمیان تو آپ سمجھ لیں 7 ماہ کا وقفہ ہوگا صرف. امام مہدی جب آئیں گے اور اعلان کر دیں گے مہدی ہونے کا, اس کے بعد 7 ماہ کا. لیکن جو دجال 40 دن گزارے گا اس دنیا میں, ان 40 دنوں کا بھی سیکوینس بڑا الگ ہے کہ 37 دن ایک جیسے ہو گئے اور باقی سالوں کے برابر ہوں گے. جی ہاں بالکل, چونکہ اب یہاں پہ ٹائم سپیس کا کانسیپٹ آتا جا رہا ہے. آگے جب قیامت پہ آئیں گے نا, وہاں بھی ٹائم سپیس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, اب دجال ایسے کام, آپ دیکھیں نا, آپ ایک پودا لگاتی ہیں, اس کو گرو ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بالکل. دجال ایک لمحے میں ایک پودے کو درخت بنا دے گا اور اس پر پھل لگا دے گا. تو آپ دیکھیں وہ ٹائم سپیس اس کے لیے بطور فتنہ ہے, حالانکہ وہ ولی نہیں ہے, فتنہ ہے, وہ آزمائش ہے. تو اللہ نے اس کو اتنی قوت دی کہ اس کو ٹائم سپیس سے بیونڈ دا ٹائم سپیس کر دیا. اچھا, ایک سوال سر اور بھی آتا ہے کہ جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جیسے دھوکہ دیتی ہے کسی کا بھی روپ لے کے, تو اس کا بھی دجال سے تعلق ہے. دجال روپ تو پھر بدلے گا نا جی. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جتنا آرٹیفیشل ہوتے جائیں گے, آپ کی اپروچ اتنی, وہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر سے جینوننس ختم ہوتی جائے گی. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جینون دیکھیں نا, ابھی جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے, کتابوں سے لوگ دور ہو گئے ہیں, جینون اپروچ آپ کی ختم ہوتی جائے گی. تو یہ الٹیمیٹلی چیزیں دجال کو ہیلپ آؤٹ کریں گی, مومنین کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گی. کر سکتی ہیں اگر مومنین بھی پازیٹیولی چلیں, پروگریسولی چلیں, لیکن ایسا کم ہوتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کو آگ لگ جائے گی, اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا. ٹھیک ہے, مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, تو مغرب سے طلوع ہوگا. اس کے بعد توبہ ختم, پھر ایک دھواں نکلے گا, اور وہ دھواں جو بھی اہل زمین سونگے گے, اس میں جو مومنین ہوں گے ان کو نزلہ ہو جائے گا, فلو, اور جو منافقین ہوں گے وہ دھواں سونگ کے بے ہوش ہو جائیں گے. اس دھوئیں کا مقصد ایک پہچان کروانا ہوگی ملائکہ کو کہ یہ مومن ہے جس کو صرف نزلہ لگ رہا ہے, اور یہ منافق ہے جو بے ہوش ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی, اور اس ٹھنڈی ہوا جو مومن سونگے گا اس کی روح قبض کر لی جائے گی. زمین پر پھر کوئی مومن نہیں رہے گا. قیامت مومنین پر نہیں آئے گی, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. قیامت صرف منافقین پر آئے گی, منکرین پر آئے گی, کفار و مشرکین پر آئے گی. حتیٰ کہ حدیث میں اگر کوئی شخص غار میں بیٹھا ہوا ہے یا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑا سی وہ ٹھنڈی ہوا اس کو سونگ لے گا تو اس کی روح قبض ہو جائے گی. قیامت والے دن ہم جو ہیں وہ مومنین نہیں ہوں گے, اس سے پہلے وہ انتقال کر گئے ہوں گے. مومن اس سے پہلے سب انتقال کر گئے. جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی مومن اس وقت نہیں ہوگا, اس سے پہلے مومن انتقال کر گئے ہوں گے. پھر اس کے بعد ہے کہ ٹھنڈی ہوا کے بعد قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا, اور قرآن روتا ہوا پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, حتیٰ کہ 7ویں پہ جائے گا. رب بھی پکارے گا, اللہ جواب نہیں دے گا. 7ویں آسمان پر اللہ فرمائے گا کہ اے قرآن, تجھے تو میں نے اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتارا تھا, تو کیوں واپس آ گیا؟ تو قرآن کہے گا باری تعالیٰ یہ سب مجھے پڑھتے تھے, ولا یعمل بی, اب زمین پر کوئی مجھ پر عمل کرنے والا نہیں تھا, تو میں واپس آ گیا. تو جب قرآن پر عمل ختم ہو جائے گا تو یہ قیامت کی علامات میں سے, اور اس کے یہ آخری علامت ہوگی بڑی قرآن والی. اس کے بعد ایک آگ جو نمودار ہوگی یمن سے, سمجھے, وہ ایٹامک وار کی صورت میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بہت بڑی ایٹامک وار بھی ہو سکتی ہے جس سے دنیا کا اس وقت بھی دنیا کے بہت سارے ممالک کے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جو اس دنیا کو کئی دفعہ تباہ کر سکتے. ابھی ٹرمپ کا بیان کچھ دن پہلے میں نے پڑھا, تو وہ کہتا ہے کہ ہم
24 گھنٹے سے کم دورانیے میں 10 دفعہ اس دنیا کو تباہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں. اچھا. تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں اسی طرف جائیں گی کیونکہ ایسے حالات بنیں گے کہ ایک ایسی آگ نکلے گی جو زمین کو لپیٹتی اور سب کو میدان محشر میں اکٹھا کر دے گی. یہ وہ موقع ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ سور پھونک دیں گے. نفخ السور. ارے سر، ابھی آپ نے نا دابت الارض کا بھی ذکر کیا تھا. یہ کس قسم کا جانور ہوگا یا حیوان ہوگا؟ یہ حیوان ہوگا، چونکہ دابا کا لفظ آیا، جاندار ہوگا، حیوانی شکل کا ہوگا. اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ اس پر بھی ہالی ووڈ نے بہت ساری موویز بنائی ہیں. یہ وہ اچھا. ہوں گے جن کے ہاتھ میں ایک نیزے کی طرح عصا ہوگا، جس کو حدیث میں کہا گیا حضرت موسیٰ والا عصا ہوگا ان کے پاس. اور ایک ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی، حضرت سلیمان کی انگوٹھی. تو یہ جب دوڑیں گے اس ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے پہلے اور دخان کے چلنے سے پہلے، تو یہ دوڑیں گے تو یہ جس کو عصا لگائیں گے یہ علامت ہوگی کہ وہ مومن ہے، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا. اچھا. اور جو منافق یا کافر ہوگا اس کو یہ انگوٹھی یوں آگے ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ ماتھے اور ناک کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ مہر لگا دے گی انگوٹھی، کافر لکھا جائے گا. مومن کو یہ عصا سے چھوئیں گے اور کافر کو انگوٹھی سے چھوئیں گے. گویا کہ یوں کر کے یہ دونوں چیزیں ملا کے یہ دوڑیں گے اور دنیا کے ہر انسان پر یہ ٹھپا لگا دیں گے. پتہ لگ جائے گا دابت الارض کے ذریعے یہ مومن ہے یا کافر ہے. یہ کام کر کے یہ پھر ڈسپیئر ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. اس کے بعد دیکھیے نا، اس کے بعد پھر دھواں آئے گا. جو مومن اگر اس دھوئیں کو سونگیں گے تو وہ ان کو نزلہ زکام ہو جائے گا، جن کے چہرے روشن کر دیے تھے عصا نے، دابت الارض کے عصا نے. اور جو منافق ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دھواں، اس کے بعد ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے پھر وہ مومن جن کو آلریڈی وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں مومن، وہ فوت ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ قیامت، اس کے بعد وہ سیکوینس سمجھ آ گیا سارا. اب یہ سارا سیکوینس بن گیا. اس کے بعد آخر میں سور پھونکا جائے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم کرے گا. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ چاند گرہن لگا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. تو پوچھا صحابہ نے کہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے اسرافیل کو حکم دے دیا اور اسرافیل اپنے منہ میں سور کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت اللہ کا حکم ہو. اور یوں کان لگا، یعنی میں مفہوم بیان کروں حدیث کا، کہ وہ اسرافیل یوں کان لگا کے بیٹھا ہے کہ باری تعالیٰ کب حکم دے گا اور میں سور کو پھونک دوں گا. تو فرماتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا کرو، چونکہ اسی طرح کے واقعات سے قیامت کی ابتدا ہوگی. یعنی بلڈ مونز جو ہوتے ہیں وہ بھی نشانی ہوتی ہے. بالکل، یہ سب نشانیوں میں سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سور پھونکیں گے تو ایک دفعہ جو کچھ تھا وہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. جو کفار تھے وہ بھی مر جائیں گے، زمین آسمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا. پھر قرآن مجید نے اس کا نقشہ دیا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. قیامت کے بارے میں ہے کہ حتیٰ کہ ایک شخص، جب سور پھونکنے کی کیفیت آئی ہے، حتیٰ کہ ایک شخص اپنا گھر میں لقمہ بنا کے بیٹھا ہوگا ہاتھ میں کہ منہ میں ڈالے، وہ ہاتھ میں لقمہ ہاتھ میں رہ جائے گا. قیامت اتنی تیزی سے واقع ہو جائے گی. ایک شخص سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور وہ سورج جو ہوگا وہ سوا نیزے پر آئے گا. ابھی آپ جون جولائی میں اس کا ٹیمپریچر دیکھتے ہیں تو سوا نیزے پر اس کا ٹیمپریچر دیکھیں کیا ہوگا. یہاں ایک غور طلب پوائنٹ ہے، سائنٹیفک پوائنٹ ہے. تو سورج کو اگر آپ سوا نیزے پر لائیں تو زمین کا ٹیمپریچر 2500 ڈگری پلس ہو جائے گا. یہاں تو نہ لوہر بھی رک سکتا ہے نہ زمین. تو پھر زمین بھی قائم رہے گی، انسان بھی قائم رہیں گے. تو پھر اللہ اس زمین کو کس چیز سے بنائے گا؟ زمین تو لوہے کی نہیں ہے اور سورج بھی سوا نیزے پر ہونا موجود ہے اور ٹیمپریچر بھی کئی 100 ڈگری ہوگا. تو یہاں تو لوہا بھی نہیں قائم رہ سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کا جو پورا معاملہ ہے یہ بہت ساری سائنسی حقائق بیان کر رہے ہیں کہ ایسی دھاتیں بھی اللہ کے پاس ہیں اور ایسی دھاتوں کے ساتھ وہ قیامت قائم فرمائے گا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا لیکن زمین پگھلے گی نہیں، زمین قائم رہے گی. انسان جلے گا نہیں بلکہ انسان سے صرف پسینہ نکلے گا. یہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے. سب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے. حدیث میں ہے کہ اپنے حسب عمل ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. حتیٰ کہ کئی ایسے ہوں گے کہ جو یوں اپنی ایڑیوں کے بل اٹھ کے باہر منہ نکال کے سانس لے رہے ہوں گے، اس طرح اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو پھر وہ اپنا وہ اس کو بگل کی طرح ہوگا، وہ ایک آلہ ہوگا بگل کی طرح، وہ بجائیں گے، اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ جو زندہ ہوگا اس کے دل کو چیر دے گی، وہ مر جائے گا. اور حتیٰ کہ زمین اور آسمان اور در و دیوار اس آواز کو، اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے اور سب پھٹ جائیں گے اور ختم ہو جائے گا روئی کے گالے. قیامت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد 40 کا وقفہ ہوگا. 70 بین نفقتین، دونوں نفقوں کے درمیان، پہلے سور پھونکنے اور دوسرے کے درمیان 40 کا وقفہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا صحابی سے کہ کیا 40 دن ہے؟ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم. 40 مہینے ہیں؟ یہ 40 سال ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، چونکہ مجھے سننے میں غلطی ہو گئی، مجھے یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے 40 کے بعد کیا کہا تھا. لہٰذا
اکثریت کی رائے یہ ہے کہ 40 سال ہوگا. اب وہ 40 سال یہ والے ہیں یا وہ 40 سال ہیں. چونکہ جب پہلا سور پھونکا گیا تو یہ ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اب یہ بڑے غور طلب پوائنٹ ہے. یہ ٹائم سپیس جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں 24 گھنٹے، یہ اس سورج اس چاند کی حرکت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب آپ نے سن لیا کہ سورج کی حرکت الٹی ہو جائے گی، بے شک، اور سور پھونکنے سے تو سورج چاند ختم ہو چکے ہیں ایک دفعہ. ٹھیک ہو گیا. اللہ وہ سورج کو ایک نیا روپ دے گا جو سوا نیزے پہ آئے گا، ایک دفعہ تو لپیٹ دیا جائے گا. تو لہٰذا ٹائم اینڈ سپیس کا آپ کانسیپٹ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو 40 سال کا دورانیہ ہے وہ دورانیہ ظاہر ہے یہ 24 گھنٹے والا تو ہو نہیں سکتا، چونکہ یہ 24 گھنٹے تو موجود ہی نہیں رہے. اب کچھ اس 24 گھنٹے کا تو سسٹم ہی موجود نہیں رہا. تو وہ پھر کون سے 24 گھنٹے ہوں گے؟ اس کی طرف پھر علماء کا اشارہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس کے مد مقابل وہ پھر 40 سال ہوں گے. یہ ایک بڑا طویل دورانیہ بن جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکیں گے تو جو مرے ہوئے تھے پھر وہ زندہ ہو جائیں گے. اچھا، یہ بھی بات آتی ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ میاں آ جائیں گے. اس ٹائم پہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی لوگوں سے وہ کلیئر کر دیں آپ، لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ آ جائے گا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں. دوسرا سور پھونکا جائے گا، میدان محشر ہوگا، اور جب حشر لگ جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے. اب نا یہ میدان حشر لگ گیا، اس کا پس منظر کیا ہوگا؟ اس کا پس منظر آپ دیکھیں، سور پھونکا گیا دوسرا، تو اپنی قبروں کے اندر سے یوں لوگ نکلیں گے جس طرح آپ تیزی سے زمین سے کومپل کو نکلتے نہیں دیکھتے. چونکہ ایک قبر میں 70 ہزار لوگ دفن ہوں گے. آپ قبرستان کبھی اتفاق ہوا جانے کا؟ بالکل. آپ 10 سال بعد جائیں تو آپ کو لگتا ہے اس کی سطح یہاں سے یہاں آئی ہے. مٹی ڈل کے نیچے پتہ نہیں کتنے لوگ دفن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر قبروں پہ قبریں بنتی جا رہی. تو یہ سب نکلیں گے، 3 قسموں میں نکلیں. حضور نے فرمایا سب جسم کی ہڈی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے پورے جسم کو اور ہڈیوں کو خاک کر دے گا، لیکن آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری جوڑ ہے یہ بیک پہ، اس کو محفوظ رکھے گا اور یہاں سے آپ کی دوبارہ تخلیق نو کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا فرمایا جب قبروں سے نکلے ہوئے تو تمہاری 3 صورتیں ہوں گی. 3 اقسام میں لوگ نکلیں گے. پہلی قسم وہ ہوگی جو نکلتے ہی ان کا اتنا اکرام ہوگا میدان محشر میں کہ ان کو سواریاں دی جائیں گی. سبحان اللہ. دوسرے وہ ہوں گے جو اپنے پاؤں پر چلیں گے، اور تیسرے وہ ہوں گے جو اپنے چہروں کے بل چلیں گے. حضور نے پوچھا صحابہ نے، یا رسول چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جیسے اللہ قادر ہے پاؤں کے بل چلانے کا، اسی طرح وہ قادر ہے چہروں کے بل چلانے کا، حتیٰ کہ ان کے چہرے گھسٹتے جائیں گے. پوچھا یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا یہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. جو اعمال صالحہ کے بہت زیادہ کرنے والے ہوں گے ان کو اکرام دیا جائے گا سواریاں، چونکہ قیامت یوم کرامت بھی ہے نیکیوں کے، نیک لوگوں کے لیے، تو ان کا اکرام کیا جائے گا. تو یوں یہ 3 طبقے 3 طریقوں سے اپنی اپنی سواریوں پر میدان محشر کی طرف جائیں گے. اس کے بعد میزان لگے گا جہاں پر اعمال تلیں گے. اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں سارے وہ اپنی اپنی امت کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. کچھ انبیاء کرام ایسے بھی ہوں گے جن کے پیچھے 2-3 لوگ ہوں گے، اور سب سے بڑی جو امت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو سب سے پہلے سوال جواب کا سلسلہ ہے، یعنی وہ انبیاء کرام سے شروع ہوگا. انبیاء کرام سے سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کا جب میدان محشر لگے گا تو اب اس ہولناکیوں کو جو لوگ دیکھیں گے، اب تو ایمان بالغیب نہیں نہ رہا. ایمان بالغیب تو یہاں پر ہے، وہاں تو سب دیکھ چکے ہوں گے. قیامت برپا ہو چکی، سور پھونکا گیا، قبروں سے نکلے گیا، اب حساب دینے جا رہے ہیں، ایمان بالغیب ختم ہو گیا. تو جو کفار ہوں گے ہر نبی کے امتی، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم پر تو یہ ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا. اچھا، تو اللہ پھر وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. ہاں، اللہ اپنے اس جو یہ شکوہ کریں گے اس کے نبی سے پوچھے گا کہ کیا تم لوگوں نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ جھوٹا ہے، ہم نے اپنا پیغام پہنچایا. اللہ فرمائے گا اچھا اگر تم نے پہنچایا تو پھر گواہ دو. تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی شہید علیکم، یہ قرآن مجید کے اندر آپ کا مرتبہ شہید ہوں گے، آپ گواہ ہیں، تو ہر نبی آپ کو بطور گواہ پیش کرے گا. آپ فرمائیں گے یا باری تعالیٰ یہ نبی اللہ کا نبی تیرا نبی درست کہتا ہے، اس نے پیغام پہنچا دیا اور اس کا یہ امتی جھوٹ بولتا ہے. تو حضور کی گواہی کے بعد اس نبی کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور اس کا مقدمہ جو اس کے امتی کا تھا وہ مقدمہ رد کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد نام اعمال تھمانے کا مرحلہ آئے گا. دائیں ہاتھ میں کچھ لوگوں کو تھمایا جائے گا، بائیں ہاتھ میں، یعنی آگے ہر شے کلیریفائی ہوتی جائے گی. جس کو دائیں ہاتھ میں تھمائے گا وہ جنتی ہوں گے، جس کو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ جہنمی ہوں گے. اس کے بعد جب وہ اپنا نام اعمال کھولیں گے نا، جس طرح یہ کتاب کھولیں تو وہ حیران ہوں گے. قرآن مجید کے وہ کہیں گے اس نے تو ہمارا کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا، ہر شے لکھ دی ہے جو ہم سوچا کرتے تھے.
وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ ایک ذرہ بھی ہوگا نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٌّ يَرَهُ، ایک ذرہ اگر خیر ہوگی تو وہ بھی لکھی ہوئی ہوگی، اور ایک ذرہ اگر شر ہوگی تو وہ بھی لکھی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نام اعمال دونوں کو دے دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ کلام کرے گا ہر ایک کے ساتھ اور سبحان پوچھے گا اللہ۔ کہ میں نے تو تمہیں، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام، کہ میں نے تو تمہیں نبی دیا، عقل دیا، انسان بنایا، شعور دیا، علم دیا، مال دولت دی، رشتے دیے، تم لوگوں نے کیا کیا میرے دین کے ساتھ؟ تم لوگوں نے میری معرفت کتنی حاصل کی؟ وہ جھوٹ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ابھی میں تم پر گواہ لاتا ہوں۔ وہ حیران ہوں گے کہ یہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم پر گواہ کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی منہ پر سٹیمپ کر دے گا اور ان کے پورے وجود کے اعضاء کو حکم دے گا کہ اب تم کلام کرو۔ حدیث میں ہے کہ یہ ران کا گوشت کلام کرے گا، وہ کہے گا باری تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیے، میں گواہ ہوں۔ اس کی آنکھ کلام کرے گی، کہے گی باری تعالیٰ اس نے یہ دیکھا، میں گواہ ہوں۔ اس کا کان کلام کرے گا، اس کا دل کلام کرے گا، شرمگاہ کلام کرے گی، پاؤں کلام کریں گے، وہ بتائیں گے باری تعالیٰ یہ کچھ کرتا رہا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ بتا پھر تو نے ہمارا گواہ دیکھا جو ہم تیرے خلاف لائے، ایسا گواہ جس کا تو بھی نہیں انکار کر سکتا۔ اور انسان کہے گا یہ میرے اعضاء کو کیا ہو گیا، یہ میرے خلاف بول رہے ہیں سارے کے سارے۔ تو گویا آپ کے خلاف آپ پر گواہی آپ کے اعضاء کے ذریعے لائی جائے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا جہاں زمین پر، حتیٰ کہ زمین گواہی دے گی کہ باری تعالیٰ اس نے اس ٹکڑے پر میرے ساتھ گناہ کیا۔ حضور نے فرمایا جہاں گناہ کرو وہاں پھر توبہ یا 2 رکعت نفل پڑھو، تاکہ اگر وہ تمہارے خلاف گواہی دے تو ساتھ ہی وہ تمہارے حق میں گواہی دے، تو پھر اللہ اس حق کی گواہی کو قبول کر لے گا۔ اچھا، یہاں پہ نا نامہ اعمال تک بات آ جی گئی۔ بالکل۔ پھر بات ہم سنتے ہیں کہ شفاعت کے لیے جو سب کی نظر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹکی ہوگی۔ کہا جاتا ہے 7 لوگ ہوں گے جن پر یہ سایہ ہوگا کچھ خاص قسم کا۔ وہ 7 لوگ کون ہوں گے؟ دیکھیں وہ 7 لوگ بہت ساری حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ 7 لوگ وہ ہوں گے، ایماندار تاجر ہوگا جس پر اللہ کا سایہ ہوگا، عادل حکمران ہوگا جس پر اللہ کا سایہ ہوگا، صابر مومن ہوگا جس کو اللہ نے تھوڑا دیا اور وہ تھوڑے پر راضی رہا، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا تو میرے دیے ہوئے تھوڑے پر راضی رہا، میں تیرے لائے ہوئے تھوڑے پر راضی ہوں، سودا ہو جائے گا۔ تو اس طرح 7 ایسے طبقات ہوں گے جن پر اس دن سایہ ہوگا۔ اب کیا ہوگا جب ہر نبی کے امتی اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ موجود ہوں گے، تو جو مومنین امتی ہوں گے، کافرین کا تو میں نے اعتراض پہلے بتایا نا، مومنین امتی ہوں گے وہ اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے اللہ کے حضور سفارش کریں تاکہ وہ ہم پر یہ آسانی کرے میدان محشر کی سختیوں کو۔ تو وہ کہیں گے لیسا لا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہر نبی وہ کہیں گے، انبیاء اب اللہ موجود ہے، انبیاء اپنے امتیوں کو دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے، وہ کہیں گے کہ تم نوح کے پاس چلے جاؤ، آدم کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے حدیث ہے ترمذی کے، آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اللہ کے خلیل اللہ ان کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا۔ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا۔ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں بھی نہیں کر سکتا۔ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہ حبیب اللہ ہے۔ جب یہ سب لوگ ہر امت کے، ہر نبی کے مومن امتی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچیں گے کہ یا رسول اللہ، اور امت اپنی، ہماری امت بھی، حضور کی امت بھی، سب یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ وہ ان معاملات کو آسان فرمائے اور ہماری شفاعت کیجیے۔ تو حضور فرمائیں گے انا اللہ، اس کا اردو میں ترجمہ یہ میں کھڑا ہی اسی کام کے لیے ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور پھر وہ مرحلہ شفاعت ہوگا۔ شفاعت 4 طرح کی ہوگی۔ پہلی شفاعت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ فرمائے گا سرعت حسابہم، باری تعالیٰ ان کے حساب میں جلدی کر دے تاکہ یہ جو دورانیہ ہے محشر کے دن کا یہ کم ہو جائے۔ پھر دوسری یہ ہوگی کہ مومنین صالحین ہوں گے، جو 70,000 لوگ ہماری امت کے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اتنے باطن اتنے صاف ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میزان لگے گا اور اعمال تلیں گے، اس میں پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نامہ عمل کم ہوگا اور ان کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ جائیں گے اور میزان پر سے لے کر ان کو جنت میں چلے جائیں گے۔ جنہوں نے ابھی جہنم میں جانا تھا ان کی شفاعت ہو جائے گی۔ پھر چوتھا مرحلہ وہ ہوگا جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، حضور پیچھے جائیں گے اور اللہ کو بھی پتہ ہے میرے محبوب نے آنا ہے، تو اللہ جہنم کو کہے گا کہ جہنم ان لوگوں کا پاؤں صرف جلانا، ان کے چہرے کو نہیں جلانا، چونکہ میرے محبوب نے آنا ہے، پہچاننے میں مشکل نہ ہو۔ تو جہنم ان کے پاؤں جلائے گی، تو پھر جو پہنچ گئے حضور ان کے پیچھے چلے جائیں گے، ان کو جہنم سے نکالیں گے اور واپس آ کے پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک،
سل توتا وشفا تو شفا، سر اٹھائیے سوال کیجیے آپ کا سوال سنا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ فرمائیں گے رب امتی امتی، میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا جائیے جس کے دل میں اتنا ایمان ہے لے آئیے، جس کے دل میں اتنا ایمان، حتیٰ کہ حضور آئیں گے نکالتے رہیں گے پھر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ فرمائے گا جائیے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم میں نکال کے لے آئیے، حضور اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے، یعنی پھر آ جائیں گے۔ مسلمان جو ہوں گے وہ الٹیمیٹلی جنت میں داخل ہو جی ہاں، جائیں گے۔ اس کے بعد پھر فرمائیں گے، اب وہ میں بتانے لگا، پھر آ کے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ فرمائے گا اے محبوب اب کیا چاہتا ہے؟ فرمائیں گے امتی امتی، اللہ فرمائے گا اب جائیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے نصف آدھے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی لے آئیے، اس کو بھی لے آئیں گے، پھر آ کے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا چاہتا ہے؟ حضور فرمائیں گے امتی امتی، اللہ فرمائے گا اے محبوب جائیے اور جس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا تھا، جتنا بھی گناہ گار تھا اس کو نکال کے لے آئیے۔ تو بحث صرف وہ شخص جو شرک میں مبتلا ہوگا، شرک نما چیزوں، اس لیے اللہ کی توحید پر کامل اعتماد اور اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا اور کسی کو قوتوں میں اللہ کا شریک نہ سمجھنا، یہ بڑا ضروری تصور ہے، چونکہ الٹیمیٹلی آپ کی نجات اس پر ہونی۔ تو حضور سارے مومن، حتیٰ کہ جب آخری چنک کو لے کے حضور واپس آ رہے ہوں گے نا، تو داروغہ جہنم مالک جو جہنم کے مالک وہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنا کوئی بندہ اللہ کے عذاب کے لیے پیچھے چھوڑا ہی نہیں ہے جہنم میں۔ مطلب یہ کنورسیشن ہوگی، تو رسول اسلام مسکرا کے ان کو لے کے آگے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو جہنم سے لے کے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، پھر اللہ سے کلام ہوں گے، کہیں گے باری تعالیٰ اب جہنم سے جنت میں بلا لیے، اب جنتی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ فرمائے گا، تو حدیث کے لفظ ہیں قال لہم جہنمیون، یہ ان کو جہنمی کہتے تھے جو تھے جنت میں اور جہنم سے شفاعت کے ذریعے آئے تھے، وہ کہتے ہیں جہنمی ہیں جو جنت میں پھر رہے ہیں۔ تو وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ اب اگر جہنم سے جنت دے دی تو یہ ٹائٹل بھی ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ آپ سے کوئی ان کو جہنمی نہیں کہے گا، وہ جنت میں آ جائیں گے۔ یوں کر کے یہ پورا مرحلہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کریمی ہے اس کا اظہار ہوگا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن آپ کے مقام میں منصب نبوت اور مقام محمود اور مقام شفاعت کا اظہار ہو جائے گا سب کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، آپ نے نا سیکوینس وائز جو سائنس تھے وہاں سے شروع کر کے جو قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کا پس منظر ہے اور میدان حشر کے پس منظر تک بہت ہی ڈیٹیل میں اور بہت ہی جو ساری مسکنسیپشنس تھی وہ کلیئر کرتے ہوئے سمجھایا۔ ایک سوال ہے کہ بس لوگ کافی زیادہ پوچھتے ہیں کہ جو پل صراط ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ پل صراط سے پہلے ایک جو آپ نے اشارہ کیا، ایک چیز میرے ذہن سے مس ہوگی، جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، جو میدان محشر ہوگا وہ سائنٹیفک معجزات کا دن ہوگا سارا کا سارا۔ اچھا، وہ کیسے ہوگا؟ ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ وہاں پر، یہاں پر ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ ایک ہے سب کے لیے، جو آپ کے لیے وہ میرے لیے، وہاں ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ آپ کا میرا ہر فرد کا مختلف ہوگا اس کے عمل کے مطابق۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن جو ہوگا اس کے لیے میدان محشر عصر سے مغرب یا زور سے عصر کے دورانیے کے برابر ہوگا، اور جو کافر ہوں گے ان کے لیے وہی میدان محشر 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ اور 50,000 سال کا دن کون سا ہوگا؟ آپ دیکھ لیں یہ والا، اس کے مطابق 50,000 سال گزرے تو ایک دن، تو ٹائم اینڈ سپیس دیکھیں کتنا کم اور زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ مکان دیکھیں، یہاں پر اس دنیا میں ہم سب گرمی ہو رہی ہے، موسم تو سب کے لیے گرمی ہے، وہاں اللہ سپیس کا کانسیپٹ بدل دے گا۔ مومنین کے لیے ہے کہ وہ جام پئیں گے، ٹھنڈے جام پئیں گے اور بادلوں کے سائے میں ہوں گے میدان محشر میں، اور اسی میدان محشر میں سورج سوا نیزے پر ہوگا اور دوسرا اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ تو سپیس کا کانسیپٹ ہی بدل دیا اور ٹائم کا کانسیپٹ ہی بدل دیا جائے گا۔ یہ اس دنیا کی حد تک یہ قوانین ہے، جب یہ دنیا تباہ ہوگی تو آگے قوانین اللہ جس پر جو چاہے نافذ کر دے گا۔ مثلا جنت میں ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ اور شکل بدل جائے گا، وہاں کیا بدلے گا؟ وہاں کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا، آپ دیکھیں ارب سال گزر جائیں گے، یعنی یوں ان پر ٹائم اور سپیس اٹھا لی جائے گی کہ کوئی برا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ٹائم اور سپیس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جس طرح کا ٹائم اینڈ سپیس آپ لوگ دیکھیں، اس کے لیے اقبال نے اس پر بہت کام کیا، جو نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس پر اقبال کا کانسیپٹ اور ہنری برکسان کا کانسیپٹ ضرور پڑھیں تاکہ ان کو یہ سمجھ ہو کہ ابھی یہ ٹائم سپیس اور بات کیجیے ٹائم سپیس کیا ہے۔ پل صراط آپ نے بتایا یہ ایک پل ہوگا جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ عرب کا ایک علاقہ ہے سعدان، اس کے اندر جس طرح کے کیل اور کانٹے پائے جاتے ہیں، پل صراط پر وہ کیل اور کانٹے لگے ہوئے ہوں گے۔ تم میں سے کوئی تو بجلی اور نور کی طرح گزر جائے گا تیزی سے، اور کوئی
پاؤں کو زخمی کر کے گزرے گا، کوئی پورے وجود کو زخمی کر کے گزرے گا، حتیٰ کہ آخری فرد جو گزرے گا وہ رینگتا ہوا گزرے گا، اور جو نہیں گزر سکے گا وہ گرتا جائے گا، اور جو گرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، آج کے پوڈ کاسٹ میں نا آپ نے جو ساری کنفیوژنس تھی، جو بہت سارے سوالات تھے ذہن میں، ان سب کا جواب دے دیا، اور سیکوینس جو سب سے امپورٹنٹ مجھے لگ رہا ہے نا کہ سیکوینس وائز ہم نے آج تک اس طرح سے سمجھا نہیں ہے، جو آپ نے سیکوینس بتا کے نا آج بہت ساری مسکنسیپشنس کلیئر کر دی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ بہت شکریہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قیامت کی علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ پر بات کی۔ قیامت اور میدان حشر کا کیا پس منظر ہوگا یہ بھی جانا۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسٹے ٹیون۔